We want to go across now, live and exclusive on India Today, all the way to Lahore in Pakistan. Joining us from there, heavyweight minister in the Imran Khan government, Railways Minister of Pakistan, and one of the most outspoken politicians in the country, Sheikh Rashid, now joins us live and exclusive on India Today. Mr. Rashid, welcome to India Today. At a time when relations between India and Pakistan have taken a nosedive, the Indian government led by its Prime Minister Narendra Modi making absolutely clear that there will be consequences for Pulwama. The Indian military has been given the green signal to strike at a time and place of its choosing and to punish Pakistan for the act of terror perpetrated from Pakistani soil. Mr. Rashid. Yes, both the sides. The Indian Modi has given green signal to their armed forces, and our Prime Minister Imran Khan has yesterday addressed the main defense people and all the defense head of the forces, and he has also given the clear message and clear permission that if somebody is going to attack on you, then destroy them. शेख रशीद साहब, लेकिन इंडिया में बहुत मानना है सरकार का भी लोगों का भी कि लगातार जो आतंकी हमले हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं. हमने देखा कि इस पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने बाकायदा वीडियो जारी किया जिसको डिनाई नहीं किया गया. मौलाना मसूद अजहर ने उसकी जिम्मेदारी भी ली और ये जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में बेस्ड है और आपकी सरजमी पे बेस्ड होते हुए ये हिंदुस्तान को आके बार बार टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है. रशीद साहब, देखें, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है. किसी कीमत पर भी हम पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी की सोच नहीं सकते. और मैं वाजपेयी के दौर में भी मिनिस्टर था, और जब वाजपेयी साहब के दौर में एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट निकला और कश्मीर के इशू पर मुज़ाकरात की बात निकली, 70 सालों से हम मसला कश्मीर में उलझे हुए हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं. मैं उस वक्त भी रेल मिनिस्टर था जब समझौता एक्सप्रेस पर आपने दहशतगर्दी की. हालांकि मेरा प्रेसिडेंट ये समझता था, सदर मुशर्रफ ने मुझे कहा कि आप ये कैसे कहते हैं. मैंने सदर मुशर्रफ को कहा, आई पर्सनली विजिटेड द समझौता एक्सप्रेस एट वागा एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट that this was a sabotage and a terrorist activity, and that was proved later on by Colonel Rohota, some name I don't remember in 13-14 years now. सर, कहीं ना कहीं सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जमातु दवा को बैन किया गया, फलाए इंसानियत पर पाबंदी लगाई गई, वो अब 26/11 के बाद आफ्टर 26/11 द पाकिस्तानी स्टेट डिड द सेम थिंग. आपकी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है. जब हिंदुस्तान में हमला होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बनता है, तब पाकिस्तान फटाफट इन ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन लगा देता है. प्रेशर खत्म होता है, फिर जैश-ए-मोहम्मद, फिर लश्कर तायबा, हफीज सईद, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, इनको पूरी छूट मिल जाती है पाकिस्तान में ऑपरेट करने की. ऐसा क्यों होता है सर? देखें, इससे पहले हिंदुस्तान में सेकुलर क़यादतें थी, खा वो वाजपेयी की थी या इंदिरा गवर्नमेंट थी. और भुट्टो साहब ने भी, जुल्फकार अली भुट्टो ने कई दफ़ा सूरन सिंह से एक दिन में 2-2 दफ़ा मुज़ाकरात किए. लेकिन कभी आपने सोचा कि वो क्या वजह है कि आज तक हम चाहते हुए भी, और दोनों कौमें जिनके रिश्तेदार उधर हैं, जिनकी दोस्तियां उधर हैं. मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं कश्मीरी हूं हब्बा कदर जैनदार महल्ले का, मैं कश्मीरी हूं रामबाग का. मुझे पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट में आपने नहीं आने दिया, हालांकि अमेरिकन ने कहा कि यार लेट हिम कम, ही इज ए मिनिस्टर. और जब मैं सार्क का प्रेसिडेंट था, जब मैंने इंडिया विजिट किया, जो सलूक आपने मेरे साथ किया वो दुनिया में मेरी जग हसाई का तो सबब बना. जिस तरह मुझे आपने फॉलो किया, जिस तरह आपने मुझे रिफ्यूजल की मस्जिदों में जाने से, मिज़ारों में जाने से. आर यू ए सेकुलर स्टेट? Are you have proved that I was the president of SAARC community and I was representing Pakistan, not only Pakistan, but all the SAARC country as a president.
but you behave with me like that I'm enemy. اور ہم جو ہیں وہ آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ یہ شہداء کا باغ جو آپ نے باغ قبرستان شہداء آپ نے شہداء کا قبرستان آباد کیا ہے، یہ ہم نے تو نہیں کیا. اور اب آپ دیکھیں محمودہ مفتی جیسی اور شیخ عبداللہ جیسی اور وہ جو کہ آپ کے لیے کوئی تھوڑی بہت گنجائش رکھتی تھی، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کشمیری جو ہے، اور جب کشمیری کلاشن کوف کی بجائے اور پستول کی بجائے اپنے آپ کو خودکش حملے پہ لے آئے اور اس خودکش حملے میں بھی 200 سے زیادہ کلو بارود استعمال ہو، تو اور بارود گاڑی میں جوڑنا اس بات کی دلیل ہے. اور خود آپ کا ایک انڈین جنرل کہہ رہا ہے کہ یہ ہندوستانی بارود ہے اور ہندوستان کی کار ہے، ہندوستان کا وہ خودکش نوجوان ہے اور ہندوستان کے اندر یہ کار جوڑے گی. میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کار میں کسی ایکسکلوسیو کو جوڑنا اور چلا کے لے جانا اور پھر اٹیک کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جذبہ آزادی اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ واقعات ہو رہے ہیں جو کہ ٹرینڈ لوگ اور جو ڈیسائسو لوگ ہوتے ہیں، جو جوش جذبے اور ولولے اور تنتنے اور ہمہمے اور دبدبے اور جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہیں، وہی لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اپنے آپ کو اڑا دیں، ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. So where did these RDX explosives come from? Dozens of kilos of RDX. They can't be assembled in in a normal garage. These were assembled in an explosives factory inside Pakistan, smuggled into India. Abdul Rashid Ghazi is an IED expert. He's an Afghan war veteran. And he was sent by Maulana Masood Azhar to India to train these Kashmiri boys. یہ جو آپ بارود کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی ISI دوارا سپلائی کی گئی بارود ہے. ایسے اتنے درجنوں کلو بارود کہاں سے آئے گی؟ جو بام ہینڈلر تھا جس نے پورا اس کو ریٹروفٹ کیا ایکو کار کو، وہ بھی افغان وار ویٹرن تھا جس کو جیش محمد نے بھیجوایا. جیش محمد کی پوری مدد پاکستان کی آرمی اور ISI کرتی ہے. شیخ رشید، I have a reservation on your reply. Maulana Abdul Rashid Ghazi has a different approach and he was fighting against the Pakistan armed forces. And in Lal Masjid, he killed so many army people and the SSG people, including a high-ranking officer of the colonel. And I must have to inform you that this young boy, who has blown his up and jisne apne aap ko ye kiya, even he don't never enter in Afghanistan. And Maulana Azhar, I don't know which year he left India from Indian prison in hijacking in some plane. I don't remember the date. But this is the misinformation. And I categorically can say that this is nothing to do with Maulana Abdul Rashid Ghazi. They fought against the Pakistan army at Lal Masjid and killed many SSG people. So you are playing a different picture, but actually Maulana Abdul Rashid Ghazi has nothing to do with this kind of issues. Yes, this is the Kashmiris. No, for a long term they by themselves become a mujahideen. To become a mujahid, in this world it's not a very tough job. اگر آپ کے اندر جذبہ آزادی جو ہے موجزن ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے دیش کو، اپنے وطن کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ٹریننگ جو ہے وہاں سے بھی مل سکتی ہے اور وہاں سے بھی کوئی شخص دے سکتا ہے. اور انڈین جرنل نے یہ کہا ہے، میں نے خود پڑھا ہے پاکستان کے نیوز پیپر میں، کہ یہ بارود ہندوستان میں ہی سے لیا گیا، حاصل کیا گیا. آئی وش اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے کیا سوال کرنا ہے تو میں آپ کے اخبار کی وہ کٹنگ آپ کو پیش. سر، ہمارے یہاں پہ کسی انڈین جنرل نے نہیں کہا ہے، ہم تمام جنرلز کا انٹرویو کر رہے ہیں. انفیکٹ ایک پاکستانی جنرل ہے جن کو شاید آپ جانتے ہوں گے، جو کہ ایک دور میں پاکستان کے راشٹرپتی بھی تھے. ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف، جنرل پرویز مشرف. میں نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو کے دوران آپ کے پورو پریزیڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ جیش محمد اس اٹیک کے لیے ذمہ دار ہے
اور وہاں کی سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے. آپ اس سرکار کے ایک امپورٹنٹ منسٹر ہیں. میں آپ کو 1 منٹ آپ ہی کا پریزیڈنٹ سناتا ہوں. جنرل پرویز مشرف, آپ نے بہت کلوزلی ان کو دیکھا ہے, آپ ایک بار ان کا 20 سیکنڈ کا بیان سن لیجئے, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہی کے پریزیڈنٹ کے بارے میں. شیخ رشید. General Pervez Musharraf, Pakistan is asking India to provide evidence again. There is a certain sense of deja vu in the entire country. We've submitted evidence to you and to governments after you as well. Nothing came of it. It almost seems as if this attempt to seek evidence is only an attempt to buy time, and nothing will change even if India were to submit the evidence. Sitting where you are, General Musharraf, how are you viewing the current situation? Well, it is terrible. There is no doubt about it. And we regret and I condemn it. But however, let me also tell you that Jaish-e-Mohammed and its leader is the one who attempted to kill me. There was a suicide attack on me which was carried out by Jaish-e-Mohammed and this man, Maulana Azhar. So there is no sympathy that I will have for him. What action do you believe, General Musharraf, should the government of Pakistan and the Pakistani army take against the Jaish-e-Mohammed at this current juncture? I think, well, they could be banned, definitely. But let me tell you, you're talking to a person who has done 44 years of soldiering. I am not going to justify at all what happened to those people who got killed there. Not at all. And I condole their families, I regret it, and I condemn it. Time for dialogue is over. The Indian military has been given the full freedom to strike. Sheikh Rashid, Pervez Musharraf sahab kehte hain, I condemn it, it's terrible. They attempted to kill me. انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی. ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. They should be banned. I cannot justify what happened. I condole the families that died. اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. تو آپ کے فارمر پریزیڈنٹ خود کہہ رہے ہیں شیخ رشید. Do you think this statement goes in your favor? Do you think a president of Pakistan with whom I worked as a Minister of Information also, he is saying that we are not with terrorists and these terrorists tried to attack on him, and he condemns this. So do you think that this goes in the favor of these bombing statement given by Modi, a shoot-off of RSS? Don't think that you have missed the time of the dialogue between Vajpayee and the Musharraf? He was the president, the army chief that time. That was the best opportunity. And what response at that time Modi was giving to Vajpayee sahab? So these all things shows there is something wrong. There is something wrong. There is something behind the curtain. And you are not what you are. This statement of President Musharraf goes in the favor of Pakistan and against the terrorist organizations. How you can show this statement in your favor? Sir, this shows our inside, but our inside is also this: we totally, fully support Kashmiri. Sir, we have supported in I want to show you United pictures Nations. from Bhavalpur. We stand by with the Kashmiris. This is not a terrorist move. This is an independence movement. سر میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں بھاولپور کی. یہ سیٹلائٹ کے ذریعے انڈیا ٹوڈے گروپ کی انویسٹیگیشن ٹیم نے اوپن سورس ٹیکنیکس استعمال کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے اکٹھا کی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیش محمد کا کمپاؤنڈ ہے وہ ڈبل سائز کا ہو رہا ہے. پہلے سے بڑا کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں, اس وقت بنا رہے ہیں. یہ ایک بینڈ گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی پارٹی نے, جیش محمد نے عمران خان کی کیمپین کو سپورٹ کیا. جس وقت پہ عمران خان پرائم منسٹر کا الیکشن لڑ رہے تھے, جیش محمد نے مدد کی اور اس کا فائدہ انہیں مل رہا ہے. ان کی ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کی بجائے ان کو تو کھلی چھوٹ ہے رہے پاکستان میں. سر آپ دوستی کی بات کرتے ہو, ہندوستان میں لوگ دوستی چاہتے ہیں, لیکن آتنکواد کی اس فیکٹری کو کس طریقے سے آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. ان کی تو جو سپیس ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے. یہ بھی تو دیکھیے شیخ رشید, یہ کیوں نہیں دیکھتی آپ کی سرکار اور آپ؟ دیکھیں, آئی نو عمران خان, اور میں نے 7 سال قید کاٹی ہے شاہپور, ہری پور, بھاولپور میں. سو I never met this man, Maulana Azhar Sahab, or I never heard about this. And
I heard that Indian people want to have a surgical strike on this Bahawalpur and the Muridke, but you must be well aware of this. If there is any strike, surgical strike, there will be a full-fledged war. We have no other option. And there will be, it's not a tailor that you just come and hit, attack and run. No, we will not allow you. We want to live a peaceful neighbor, and we want the solution of Kashmir. And we want that India should realize that the present leadership of the India who lost it their 5 seats, 5 provinces, 5 riyasatein jo hain in the election, and now he again want to create, he born with these things. He is the baby of Hindudat, and the Muslim in living in UP, CP, Delhi, Kolkata, all the things that what they are doing, they are killing of Muslims. They are Sheikh Rashid killing of साहब, ऐसा है their नहीं। burning of their shops. Do you शेख think रशीद we are साहब not ऐसे Muslim? शेख रशीद साहब, हिंदुस्तान में I माइनॉरिटीज have की seen the कंडीशन, movies. हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की कंडीशन पाकिस्तान में I wish I माइनॉरिटीज can से show you बहुत बेहतर that है this is सर। the movie of the Kashmiri आप अपने shopkeeper. देश में अपनी माइनॉरिटीज को तो देखिए, वहां पे आप कैसे This ट्रीट you are करते saying, हैं। ना? बलूचिस्तान में क्या चल रहा है आप देखते हैं शेख रशीद, वहां पे इंसर्जेंसी है फुल But you have seen your आए United दिन Nations लोग हो this रहे हैं। report? Have you seen your Indian report on minorities? My dear friend, have you seen the reports of United Nations, different organization, how you are behaving with your minorities? And I have seen the burning of Christians in Kolkata, and I have seen not only in occupied Kashmir or other in Jammu and so many other cities you are closing the shops. I have never think that India under the leadership of Modi will be such a emotional and semi-terrorist Hindus शेख organization. रशीद साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने सपोर्ट किया इमरान खान को उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसके रिटर्न तोहफे के तौर पे उनको नए पाकिस्तान में खुली छूट है अपने I एरिया was को the chief एक्सपैंड supporter करने of की। Imran Khan. सर, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उसको मौलाना मसूद साहब कहते हो। ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी को साहब बोलता है? सर, मौलाना मसूद के कोई मजबूरी नहीं। Imran Khan is a different man. Imran Khan never supported any terrorism, never ever, and he never joined hand with any organization. Or we have lost it the election in Bahawalpur, in Janubi Punjab, where they may have some hold. We have never joined, Imran Khan never joined hand with the Lashkar-e-Taiba. Imran Khan never joined hand with any religious group. I am his ally. I belong to Awami Muslim League. I was the only ally in election. Me and my nephew is from the same city, and my nephew contested on his sign bat. So give me any simple example that Imran Khan has. If this was my wish and desire, but he did not accept, I want and I have requested Imran Khan to let's join hand with the religious parties, with the religious group. We don't have such a tiny majority if we have joined hand with the religious group. Maybe we have a large scale majority which we don't have, because Imran Khan contested election independently only with one party, single hand man, Sheikh Rashid Ahmed and Imran Khan. I took his campaign all over the country. I can assure you there was a never single address in any election campaign. सर, आपकी की मीडिया, ग्लोबल मीडिया इमरान खान को तालिबान खान कहती है कि उन्होंने रेडिकल्स का सपोर्ट लिया, फंडामेंटलिस्ट की मदद से प्रधानमंत्री बने। और इस वक्त आपने जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस विंग, उनकी जो जुबान थी, उनकी जो भाषा थी और इमरान खान की जो भाषा थी वो सेम थी, एग्जैक्टली द सेम, शब्द फॉर शब्द, वर्ड फॉर वर्ड। यानी कि जो पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है वही इमरान खान बोल रहे हैं। कहा जाता है कि इमरान खान तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए पैरेट कर रहे हैं कि उनको पीछे से स्ट्रिंग्स आर्मी चीफ चलाते हैं, कि वो तो पुतले हैं। देखें, अब मेरी गुजारिश सुने, आपने इतनी बातें कह ली।
America and Trump and Zalmay has admitted and accepted کہ عمران خان was right. عمران خان جو کہتا تھا کہ پٹھانوں سے بات کرو وہ رائٹ، وہی بات عمران خان آپ کو کہتا ہے کشمیریوں سے بات کرو. Same things. Same thing Imran Khan is saying, and we are proud that Pakistan Army is in the support of the elected Prime Minister Imran Khan. اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر جن لوگوں کے ساتھ را اٹیچ ہوتی تھی اگر وہ ہمیں قابل قبول ہے تو کیا آپ کو عمران خان قابل قبول نہیں ہے کہ فوج جس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ Why don't you accept the Pakistan Army's this quality, qualification? And he is the man chief of army staff, قمر جاوید باجوہ صاحب، جس نے جٹ کا جفا لگایا سندھو کو، اور تمہاری ساری فارن آفس جو ہے وہ جو ہے کسی ڈیسیژن کے قابل ہی نہیں تھی. کبھی یوں کر رہی تھی، کبھی وہ کر رہی تھی، کبھی چوں کر رہی تھی، کبھی چونکہ چنانچہ ان دی اینڈ سکھوں نے جب یہ کہا کہ کرتارپور ہمارا جو ہے وہ ہمارے مذہب کا سب کچھ ہے، اور when they took a stand، اور الیکشن کے وہ لوگ جو جذبات سے ووٹ جیتنا چاہتے ہیں وہ گھبرا گئے کہ پنجاب میں سکھوں کا ووٹ ان کے خلاف جائے گا. Whatever Modi Sarkar is doing, he is doing only for the votes, and this can burn the even ballot box. At this You time, don't realize that Sheikh election Rashid, is for the consensus and for the... At this time, Sheikh Rashid, the United Yes. Nations Security Council has put out a resolution condemning in the strongest terms the heinous and cowardly attack by Pakistan-based Jaish-e-Mohammed in Pulwama, in which 40 CRPF Jawan were killed. The members of the Security Council condemned in the strongest terms the heinous and cowardly suicide bombing in Jammu and Kashmir, for which the Jaish-e-Mohammed has claimed responsibility. The members of the Security Council underlined the need to hold perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible attacks of terrorism accountable and bring them to justice, and urge all states in accordance with their obligations. Suniye gaur se, Pakistan ke bare mein baat ho rahi hai. In accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions to cooperate actively with the government of India and all other relevant authorities in this regard. یہ تو UNSC آپ کے لئے کہہ رہا ہے سر. اوکے دیکھیں، ٹرمپ جو ہے وہ مودی کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے. مودی جو ہے ٹرمپ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے. ان مائی ہول پولیٹیکل ویژن 2 دفعہ مجھے امریکہ نے جہاز سے اتارا. آپ کہیں گے کہ میں ٹیررسٹ تھا، میں نے چھرے والی بندوق کبھی نہیں چلائی، اور اس لیے اتارا کہ آپ نے رپورٹیں دی کہ میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کا حامی ہوں، وہاں ہوں. I support the Kashmiris, I support the جدوجہد آزادی of Kashmiris. I believe that the only solution is that both countries should sit together. اور اگر آج ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ بات، وہ ٹرمپ عمران خان کو بھی خلیل زملے کو بھیج کے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک تھے. میں نے کبھی تصور میں سوچا نہیں تھا کہ انڈین حکومت امریکن پازیبیں اور گھنگرو پہنے گی. میں انڈیا کے بارے میں ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا، ایک سیکولر انڈیا، ایک نان الائنڈ انڈیا، میں نے میری زندگی کی بہت بڑی سیاسی تبدیلی ہے. میں نے کبھی تصور میں نہیں سوچا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹرمپ یا امریکن کی پالیسیوں کو ٹو کرے گا اور دنیا میں اس کے انفلوئنس ایجنٹ کا رول ادا کرے گا. سر پہلے تو پاکستان امریکہ کی جیب میں بیٹھا تھا، اب ہم لوگوں کی دوستی ہو گئی ہے امریکہ سے، اور امریکہ پاکستان کو ہماری جگہ آپ بیٹھ گئے. ہلری کلنٹن نے کہا کہ that they have snakes in their backyard, that they rear snakes in their backyard کی سانپ پالتا ہے پاکستان. قبول کرتا ہوں سر جی. یہ پہلا سوال ہے میرے دوست جس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہم بہت عرصہ اس کی گود میں بیٹھے رہے. ہم نے جو چوپا ہے وہ آپ چوپ لیں. ہم نے جو اس سے فائدہ اٹھایا آپ اٹھا لیں. سر ہندوستان آپ اس کا ذائقہ چکھ لیں جو ہم نے چوپا ہے. ہم نے جو کچھ کیا، آپ کو جو ایک دنیا میں شائن تھا کہ یو آر اے انڈیپینڈنٹ کنٹری. نو ایوری باڈی تھنکس یو آر اے انفلوئنس کنٹری. سر ایسا ہمارے بارے سر میں الزام تھا. شیخ رشید، امریکہ کے علاوہ فرانس، برٹن، آپ دیکھیے تو صحیح اتنے لمبے دیشوں کی فہرست ہے، سوچی ہے جو کہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا اکیلا امریکہ نہیں ہے.
साउथ कोरिया से लेके, जापान से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, जहां पे बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ. इफ देयर इज एनी कंट्री दैट इज आइसोलेटेड, पाकिस्तान अकेला है. आपके पास दोस्त नहीं है हिंदुस्तान के साथ, तो पूरी दुनिया खड़ी है शेख रशीद. देखें, अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है तो आपको मुबारक हो. दुनिया किसी जगह भी जुल्म और सितम के साथ नहीं खड़ी जो कश्मीर में आपने रवा रखा हुआ है. जो मजलूमियत की चीखें दुनिया में सुनी जा रही हैं, उसके लिए गन जरूरी नहीं है, उसके लिए ब्लॉस जरूरी नहीं है, उसके लिए कैमरा जरूरी है जो इंडिया टुडे का और आज तक का मेरे सामने लगा है. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड. This is the strongest weapon. He is seeing what is happening in Srinagar, Kashmir, Habba Kadal, Zandar, Arambagh, Lal Chowk, Pulwama. They are seeing everything. You can't hide this. You can't hide this. बेशक तो आप वाकआउट कर दें, वाईफाई बंद कर दें, बेशक आप वीडियो बंद. कश्मीरी इतना जीनियस है कि अपनी फिल्म जो है वो दुनिया के वो संबाबा तक पहुंचा देता है. वो आपका कौन सा आखिरी बॉर्डर लगता है, आसाम तक पहुंचा देता है. सो कश्मीरी इज ए सच अ जीनियस एंड ए कमिटेड नेशन कि अगर पाकिस्तान की सूरत हाल जो भी हो वो अपनी दिन हासिल करके रहेगी. सर, चीन आपका एक दोस्त था, चीन ने भी पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ बयान दे दिया. मैं पढ़ के सुनाता हूं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान. China notes reports on the suicide terror attacks and is deeply shocked by the attack. We express deep condolences and sympathies to the injured and the bereaved families. We firmly oppose and strongly condemn all manners of terrorism. We hope relevant regional countries will cooperate to cope with the threat of terrorism and jointly uphold regional peace and stability. चीन भी आपको बता रहा है शेख रशीद साहब की कार्रवाई कीजिए, हफीज सईद पे कार्रवाई कीजिए, मौलाना मसूद अजहर पे कार्रवाई कीजिए. इमरान खान के भी दस्तखत कर दें. मैं ऑन दी बिहाफ ऑफ, देखें ना इसमें मौलाना अजहर का नाम है, वो करे ना जो आप जैसा पाए का साफी, आप जैसा चोटी का इंडिया टुडे और आज तक अगर वो बात करेगा जिसका उसमें जिक्र ही नहीं है, इस चीन के स्टेटमेंट के नीचे जॉइंट स्टेटमेंट कर दें साइंड बाय इमरान खान आल्सो. आई एंडोर्स दिस एज ए सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द पाकिस्तान, एज ए सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द कंट्री, और एज ए 8-time फेडरल मिनिस्टर इन पाकिस्तान. नोबडी इन दिस वर्ल्ड. मेरे दस्तखत भी इस चीन के बयान के साथ कर दो शेख रशीद अहमद. इमरान खान के भी कर दो. इमरान खान, दिस इज ए जॉइंट स्टेटमेंट. क्या है इसमें? वी कंडेम, चाइना कंडेम, इमरान खान कंडेम, शेख रशीद कंडेम. व्हाट्स हार्म इन इट? जिसको आप अपने फेवर, दोनों तीनों चीजें जो आपने अपनी फेवर में पेश की हैं, मुझे तो आपके खिलाफ जाती हुई दिखाई दी. शेख रशीद, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं टेररिज्म जहां कहीं है उसको तफ्तीश की जाए. इमरान खान भी यही कह रहा है कि आओ हमारे साथ बैठ के तहकीक करो, तफ्तीश करो, हम मुल्ज़िमों को छोड़ेंगे नहीं अगर ये पाकिस्तान से लॉन्च हुए हैं. तो अगर आपका अपना कश्मीर श्रीनगर जल रहा होगा तो ये आग में फायर ब्रिगेड का काम भी आपने करना है. आप कहते हैं मारें कश्मीरी को आप, जलाएं कश्मीरी को आप, आग और खून से आप खेलें, हवेली उसके साथ आप जो है होली खेलें कश्मीरियों के साथ, फायर ब्रिगेड का काम पाकिस्तान करें. हाउ दिस इज पॉसिबल? होली उनके खून से आप खेलें और तोके ये रखें कि पाकिस्तान उस पे उसकी आग बुझाएगा. ये आपने जुल्म किया है, आपको नतीजा मिलेगा और मिल के रहेगा. Sheikh Rashid, India is not the only country alleging that Pakistan is sponsoring terrorism. 3 countries in your neighborhood are all leveling the same charge. Iran accuses Pakistan of helping the terrorists who attacked the Iranian Revolutionary Guards on the 13th of February. The Afghan CEO, the Afghan president constantly attacking Pakistan, accusing Pakistan of destabilizing Afghanistan. India levels the same charge. आप ही के नेता हैं फरहतुल्लाह बाबर, उन्होंने कहा अगर 3 पड़ोसी मुल्क सेम चार्ज लगा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी आईना देखना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों नेबरिंग कंट्रीज आपके ऊपर सेम एलिगेशन लगाते हैं. शेख रशीद, मैं 6 तारीख को ईरान जा रहा हूं और इंशाल्लाह इमरान खान का पैगाम लेके जाऊंगा और उनके ग्रेट लीडर से भी मिलूंगा. और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम टेस्टेड फ्रेंड हैं, हमारी दोस्ती दोनों की हमालिया से बुलंद है. छोटी मोटी टुक टक लगने का मतलब ये नहीं कि दोनों मुल्क की फौजें आमने सामने हैं.
ایران پاکستان کی اہمیت سے واقف ہے، ہم ایران کی اہمیت سے واقف ہیں. اور افغانستان تو آپ دیکھیں نا، 50 لاکھ افغانی تو ابھی ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، اور افغانستان کا پاکستان کے ساتھ یہ اٹ مٹکا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ٹک ٹک، یہ 70 سال سے لگی آئی ہے، اور ہم جو ہیں کبھی اس کے فیورٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے وہاں بھی وہی پالیسی رکھی ہے جو آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کسی قسم سے پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی یا کوئی دہشت گرد لانچ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے دہشت گرد پکڑ کے ان کو دیے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو مروایا ہے. پشاور میں سینکڑوں بچوں کو، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اتنے بچے شہید ہوئے ہوتے، آپ تو بالکل پاکستان پہ چڑھائی کر دیتے، اور آپ کا وہی اشر ہوتا کہ گاجر مولی کی طرح آپ کٹ جاتے، نیست و نابود ہو جاتے. کیونکہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ 77 کا دور نہیں ہے، اٹس اے نیو پاکستان. We have no option. We want to live in this world. We have no option. If somebody is going to attack on our territory, even surgical, small, big, medium, will destroy him. سر کافی میرے کو لگ رہا ہے پاکستان پریشان ہے. ابھی ڈی جی ISPR کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، کافی ہلے ہوئے لگ رہے تھے، وہ بھی ڈرے ہوئے سے لگ رہے تھے. لگتا ہے ایک بار آپ کو میں مودی جی کا بیان سناتا ہوں، پھر آپ کا بیان بھی لوں گا، کیونکہ پرائم منسٹر انڈیا نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ بول لیجئے جو بولنا ہے، لیکن بات چیت کا ٹائم ختم. 1 منٹ آپ ہمارے پرائم منسٹر کا بیان سنیے، پھر میں آپ کا ریاکشن لیتا ہوں. پھر میرا جواب بھی لیجئے گا، یہ نہ بھاگ جاؤ اس کا بیان سنا کے. کیونکہ پردھان منتری مودی نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ بات چیت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور اب ایکشن کا ٹائم ہے. سنیے ہمارے پرائم منسٹر کو. सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है. मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं. बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी. بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، پاکستان بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی آتنکوادیوں کو اور آتنک کو پناہ دینے والوں کو. زندگی کی اتنی بڑی غلطی کرے گا مودی کے ساری ہندوستان کی قوم پچھتائے گی کہ کس شخص کو اس نے منتخب کیا اور ساری ہندوستان کو صفحہ ہستی سے ختم کرا دیا. واگا سے لے کے آسام کے بارڈروں تک نیست و نابود کر دیں گے جو پاکستان کی طرف بڑھے گا، قدم بڑھائے گا یا میلی آنکھ سے دیکھے گا. یہ بھی نوٹ کر لینا آج میری بات. شیخ رشید، پاکستان has been following a policy of trying to bleed India by 1,000 cuts for a long time. لیکن اب ہندوستان کو لگتا ہے کہ اس ٹیرر کے ٹیپ کو بند کرنے کا ٹائم آ گیا. Enough is enough. یہ لگاتار جو آپ کی ISI آرمی ہمارے ہاں آتنکوادی چھوڑتی رہتی ہے، اس پالیسی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایسی فیلنگ انڈیا میں ہو رہی ہے اور یہی اجازت پرائم منسٹر مودی نے اپنی آرم فورسز کو دے دی. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. یہ اپنے دیش کو قبرستان نہ بناؤ. مودی سرکار ووٹوں کی بھوکی سرکار اپنے دیش میں وہ آگ جلانا چاہتی ہے جس میں سارا دیش جل جائے گا. ہم تو صلح، آتشی، دوستی، ہمدردی اور کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں. دیکھ لیں، ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی اینڈ یو وانٹ ٹو ڈرائیو فولشلی یو ول بی پنشڈ اینڈ ہسٹری ول ریممبر دیٹ یو آسکڈ فار اٹ. سر آج تو پاکستان نے کیا تھا، ایک سبق تو ہم نے 2016 میں 2016 میں سرجیکل سٹرائک کر کے بھی کیا تھا. تب تو آپ کی آرمی کچھ کر نہیں پائی. شیخ رشید، وہ تو ڈینائل میں ہی چلے گئے. اتنا ان کو خوف سونگ گیا کہ ڈینائل میں چلے گئے. ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا. دیکھیں، ایک دفعہ میں کونسلر تھا، ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا. میں جس کانسٹیچوئنسی سے بلانگ کرتا ہوں اس کا نام ہے 62 اینڈ 60. یہ میں 40 سالوں سے یہاں منتخب ہو رہا ہوں. میرے ایک طرف آرمی کی کانسٹیچوئنسی ہے، GHQ ہے، دوسری طرف فارن آفس ہے. دونوں کے درمیان سے لال حویلی سے لال چوک سری نگر تک پیغام دینا چاہتا ہوں.
ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سو خود بھی اچھے ہمسائے کی طرح رہو, ہمیں بھی رہنے دو. خود بھی احساس کرو کہ ووٹیں آخری چیز نہیں ہوتی. اچھا سیاستدان جیتا اور ہارتا ہے, اچھا سیاستدان ساری قوم کو نہیں مروا دیتا. اقتدار کے بھوکوں میں ایسا اضافہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسا امریکن انفلوئنس ایجنٹ آئے جو اپنی دھرتی کو نیست و نابود کرانے کے لیے وہ بلا وجہ ہمیں کہے کہ آ بیل مجھے مار. سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جس طرح سے آپ دھمکی دے رہے ہیں, میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان پچھلی دفعہ آدھا ہو گیا تھا. 1971 کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی, 93,000 آپ کے پرزنرز آف وار تھے. مجھے سب کچھ یاد ہے, بھولیے مت اس کو. مجھے سب کچھ یاد ہے, اور شاید ساری چیزوں کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. یہ سارا قرضہ اتار دیں گے, آئیں آپ پلیز کم آن. یہ سارا قرضہ سمیت سود کے ادا کریں گے, میرا وعدہ ہے آپ سے. سر پاکستان I've been an 8-time federal minister. I'm promising you in the front of whole Indian nation کہ سارے قرضے اتار دیں گے آپ کے بما سود. اور دھرتی یاد رکھے گی کہ ایک شیخ رشید نے لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر سے پیغام دیا تھا کہ بعد آ جاؤ ورنہ تمہاری داستان نہ بھی ہوگی, داستانوں میں ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. شیخ رشید, ایک بار ذرا پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. کافی بینکرپٹ چل رہی ہے آپ کی اکانومی. عمران خان نے کیمپین میں کہا تھا کہ بالکل بھی نواز شریف غلطی کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں ٹوکرا لے کے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. وائی ڈز ہی گو ود اے بیگنگ بول. خود پرائم منسٹر بنے, اب وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں, کرسچن لاگارڈ سے مل رہے ہیں IMF میں. ذرا اپنی اکانومی کی حالت تو دیکھیے, انڈیا سے کمپیئر تو کیجیے. کیا باتیں کر رہے ہیں شیخ رشید آپ؟ دیکھیں, اپنی اکانومی جو آپ نے شائننگ انڈیا رکھا ہے نا, اس کو بچا کے رکھیں. عمران خان تو دن رات محنت کر رہا ہے. وہ سعودی عرب جا رہا ہے, وہ دبئی جا رہا ہے, وہ ملائیشیا جا رہا ہے, وہ ٹرکی جا رہا ہے, کیونکہ 2 چوروں نے ہمیں لوٹا. اور وہ چور, ایک آپ کا ٹاؤٹ تھا نواز شریف اور دوسرا ڈاکو تھا آصف زرداری. سو اب آپ پاکستانی پالیٹکس پہ آ گئے ہیں. آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ قوم کے ہندو دت کو, آپ ہندو مذہب کو جب آپ اجاگر کرنے جا رہے ہیں, ہندوؤں کی ووٹیں لینے جا رہے ہیں, مسلمان مجبور تو ہے کہ شاید آپ کو ووٹ دے دے, لیکن یہ نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر سے کئی پاکستان بن جائیں اور جہاں جو مسلمانوں کے علاقے ہوں. سر میں آپ کو بتاؤں, آپ کو کافی چنتا ہو رہی ہے انڈین الیکشن کی. اس کی آپ چنتا چھوڑ دیجئے. ہندوستان کی جنتا کو فیصلہ دینا ہے, بی جے پی کو جتانا ہے, ہرانا ہے, کانگریس کو جتانا ہے, کانگریس کو ہرانا ہے. اس لیے آپ اس کی چنتا نہ کیجئے رشید صاحب. میری آپ بات سننے نا, آپ کو ہماری اکانومی کی چنتا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ وہ پڑھی لکھی قیادت آ جائے ہندوستان میں. یہی فرق ہے آپ کی قیادت میں اور عمران خان میں. آپ کا جو ہے وہ دھمکی امیز بیان دیتے ہیں کیونکہ الیکشن ہے. ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہے, ہم کہتے ہیں میاں ٹھنڈی کھاؤ, گرم کھاؤ گے تو جل جاؤ گے, خود بھی جلو گے اور ساری ہندوستان کی قوم کو بھی جلواؤ گے. اور مذہب کو ایک حد تک استعمال کرو. مذہب جو ہے, پہلی دفعہ ہندوستان کی تباہی اس لیے یہ ہوگی کہ RRS کا شوٹ آف جو ہے ہندو سوچ کے ساتھ ایک سیکولر تباہی کے بعد ایک ایسی قیادت بڑھ رہی ہے جو بالآخر اس ہندوستان کو تباہی پہ پہنچا کے رہے گی. یہ میری پیشن گوئی ہے. شیخ رشید, آپ بات کرتے ہیں دوستی کی, دوستی کے پیغام کی, عمران خان میں وشواس کرے ہندوستان. آپ مجھے بتائیں, سچی بتائیں, ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی, آپ کے ملک کی, آپ کی آرمی کی, آپ کی سرکار کی, آپ حفیظ سعید کے خلاف, مولانا مسعود اظہر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے, وی آر سیریس اباؤٹ پیس, یہ لیجئے حفیظ سعید, یہ لیجئے مولانا مسعود اظہر, یہ مرڈرر ہیں. ابھی تو آپ نے خود سنا, آپ نے کہا یہ تو ہمارے فیور میں ہی جا رہا ہے بیان جنرل مشرف کا کہ مولانا مسعود اظہر نے اسی کو مارنے کی کوشش کی. تو آپ بولیے, یہ لیجئے پرائم منسٹر مودی, یہ لیجئے جنرل راوت, ہم نے آپ کو دیا حفیظ سعید. اب آئیے بات کرتے ہیں دوستی کی. دیکھیں, ہم نے ان کو گرفتار کیا, آپ کے چرنوں میں تو نہیں حافظ سعید کو پیش کر سکتے کہ یہ بھگوان کی دیتا کی ارتا کے لیے آپ کے چرنوں میں پیش کرتے ہیں حافظ سعید کو. ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا جناب, سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا. آپ پاکستان میں جو ٹیرر فیکٹریز ہیں, جو آتنکوادی ہیں, جو آپ کے یہاں پہ کھلے عام گھومتے, آپ ان کے خلاف کارروائی کیجئے. یہ تو بیسٹ آپشن ہے نا, یہ آپ کر لیں.
फिर खूब कॉन्फिडेंस है। मोदी जी तो आए थे अपनी जरूर पर्सनल करेंगे। क्रेडिबिलिटी को जरूर। दांव पे रखते करने हुए के लिए तैयार हैं। वो नवाज हम शरीफ से तैयार। मिलने आए थे सर, वो तो रायविंड गए थे, लाहौर गए थे। हम तैयार हैं, आप हमसे बातचीत करें। आप बताओ, रायविंड किसी और चक्कर में गए थे, पगड़ी बदलाने गए थे। रायविंड अगर मसला हल करने जाते, आप बताएं हमें, आए बैठे हमारे साथ, एक अच्छे पड़ोसी और हमसाये की हैसियत से हमसे बातचीत करें। आप वफा करें, हम वफा करेंगे। आप दगा करेंगे, हम दगा करेंगे। आप जंग करेंगे, हम जंग करेंगे। एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से मिलेंगे। इमरान खान ने कहा था, आप 1 कदम बढ़ेंगे, हम 2 कदम बढ़ेंगे, बल्कि मैं कहता हूं हम 4 कदम बढ़ेंगे। लेकिन आप हमारा गड़ा खोदना चाहें तो हम आपकी करें, हम करा करें। सर, मैं खत्म करने से पहले आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं। 2004 का ये बयान है। हम लोगों के पास रावलपिंडी का वीजा नहीं था। मेरा ख्याल है काफी हो गया, एक शख्स काफी हो गया। फिर आप बयान दिखाएंगे, फिर मैं जवाब दूंगा। सर, आप ही का बयान है, आप ही का बयान है। 2004 में आप हमें अपने साथ लाल हवेली लेके गए थे रावलपिंडी में, और वहां पे हमने आपका इंटरव्यू किया था। तब आपने दोस्ती की, रिश्तों को बेहतर बनाने की बड़ी बड़ी बातें की थी। चलिए बाद में दिखाते रहें, और कोई सवाल देखें मुझसे कि किस पूछना तरीके से, 1 मिनट लूंगा सर, आप ही का बयान मैं तो आपको अब भी सुना कर रहा रहा हूं। नहीं, मैं तो अब भी कर रहा हूं। अपना वक्त आप जाया कर रहे हैं कि आप 1 कदम बढ़े, हम 4 कदम बढ़ते हैं। एवरी डे इज नॉट संडे माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड। ब्रदर तो नहीं कहना चाहिए सर। मैं काश आपको डियर फ्रेंड कह सकता। अगर शेख रशीद आप हमें मौलाना मसूद अजहर, हफीज सईद दे दे तो शायद दोस्ती हो भी सके। आप 1 कदम की बात कर रहे हैं, कुछ तो कदम उठाइए। आतंकवादी दीजिए, दोस्ती होगी, क्यों नहीं होगी। आतंकवादियों को पनाह देंगे, फिर आप बोलेंगे कि दोस्ती कीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है शेख रशीद? हम भी आपको एक लिस्ट दे देते हैं जिन लोगों को आपने इस मुल्क में दहशतगर्दी के लिए भेजा, जिनको लॉन्च किया सारे बलूचिस्तान में, KPK में। मेरा ख्याल है आएँ और ठंडे दिल से सोचें और मसला कश्मीर पे बात करें। जिस तरह वाजपेयी और मुशर्रफ के दरमियान बात हुई थी, उस तरह मोदी और इमरान खान के दरमियान भी बात हो सकती। I'm going to leave it over there. Sheikh Rashid, for joining us from Lahore. You've said what you had to. We've had our disagreements. We leave it to our viewers and everyone watching in India and Pakistan to make what they will of this. Sheikh Rashid, one of the most important voices of the Imran Khan government, one of the senior most ministers in his cabinet, a very influential Pakistani politician, joining us on India Today with his thoughts on the current situation between India and Pakistan. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.